السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کے تازہ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب نے یہ بیان دے دیا ہے کہ مارشل لا لگنے کا کوئی امکان نہیں ہے، ورنہ پچھلے ایک ہفتے سے حکمران بیچارے سو نہیں سکے، اپنے اپنے بستر پہ پلسیٹے مارتے رہے اور چونکہ سردیاں ہیں بند پکھے کے پر گنتے رہے، پھیرتے نہیں نے، بلکہ پچھلے ایک ہفتے سے کوئی بھی حکمران خاکی لفافے میں بکنے والا سودا نہیں خرید رہا تھا۔ اور کئی حکمرانوں نے تو اپنے ملازمین کو بھی یہ کہہ دیا تھا کہ بات سنو، بوٹوں سے بہت ڈر لگتا ہے، ننگی پیری گھر میں پھرو، خبردار کسی نے بوٹ پہنا تھا۔ اور میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے، ہائے 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 ہائے، میرے مرشد بھی پورا ہفتہ سو نہیں سکے، اور اب وہ سکھ کی نیند سوئیں گے انشاءاللہ آج سے۔ اور ناظرین، تمہیں پورا یقین ہے کہ تمہارے مرشد اس بیان کے بعد سکھ کی نیند سوئیں گے، ان کی مشکلات ختم ہو چکی ہیں؟ یار تم میرے مرشد کی طرف ہو یا ان کے خلاف ہو؟ یہ تو پاکستان کی عوام سے پوچھو کہ وہ تمہارے مرشد کے ساتھ ہے یا خلاف ہے۔ ساتھ ہیں تو اللہ کے فضل سے میرے مرشد تقریریں کر رہے ہیں۔ اچھا، تم اپنے مرشد کو تسلی دینے کے لیے تمہیں یہ بیان کا پہلا حصہ تو بہت یاد ہے کہ جی ماشاء اللہ کا کوئی امکان نہیں ہے، جو کیانی صاحب نے اس بیان کا جو دوسرا حصہ ہے وہ کیوں بھول گئے ہو؟ وہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ افواہیں اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے اڑائی جا رہی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں جنرل صاحب، خبروں پر تبصرہ شروع کرو۔ جی سینسیٹیو ایشو ہے۔ بالکل۔ اچھا جی، غریبوں کے لیے مفت بجلی پر غور ہو رہا ہے وفاقی حکومت۔ کیا تبصرہ کرو خبر پہ؟ مفت بجلی، بجلی اور اوپر سے مفت۔ وہ میرے حوال کا بس کرو، خبر پہ تبصرہ کرو۔ کوئی ڈاکٹر بلا لو جلدی سے۔ کیا ہو گیا ہے؟ بس کریں عزیزی صاحب۔ کیا یار، بس کرو نا۔ اوے میرے حوال کا، اگلی خبر کیا ہے؟ اور خبر پہ تبصرہ کرو۔ انہوں نے اعلان کیا، پلاننگ کی ہے کہ وہ غریبوں کو مفت بجلی فراہم کریں گے۔ فضول آدمی۔ وہ اتنا پڑھا لکھا بندہ کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ بجلی مفت۔ اللہ کی بات، اگلی خبر پڑھو۔ ہاں میں پڑھ ہی دیتی ہوں اگلی خبر، پڑھ دوں۔ عدم ادائیگی پر ریلوے کے تمام ٹیلی فون منقطع، ریلوے ہیڈ کوارٹر کا ملک بھر سے رابطہ کٹ گیا۔ یہ دیکھو ذرا، دوسرا بم اس نے میرے دماغ پہ مار دیا۔ اینی پروف؟ Is this little proof کہ ریلوے کا فون کٹ گیا ہے؟ میں اس کی بات نہیں کر رہا، اول ذکر اپنے دماغ کا پروف دو کہ یار تم لوگوں کا مذاق سوچی ہوئی ہے؟ وہ دیکھو تو صحیح، ریلوے کے محکمے کے ہیڈ کوارٹر کے ٹیلی فون کٹے گئے۔ کیا بنے گا ان کروڑوں گاڑیوں کا جو ریلوے لائن پہ تڑا تڑ بم چھک دوڑ رہے ہیں، اور بر وقت دوڑ رہی ہیں۔ بالکل۔ لاکھوں لوگ جو اسٹیشنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو صرف ریلوے کا ہی سفر انجوائے کرتے ہیں، ان کے ساتھ اب کیا ہوگا یار؟ کس طرح ریلوے ہیڈ کوارٹر والے سارے اسٹیشنوں پہ بتائیں گے کہ بھائی جی جو گاڑی 1 دسمبر کو آنی تھی اب وہ 15 جنوری کو آئے گی۔ کتنا ظلم ہے یار، دیکھو یار۔
अमान से लोग तो रेलवे से मोहब्बत करते हैं, वो कहते हैं हमने सफर ही रेलवे पे करना है, हमें नहीं पता। अच्छा, क्योंकि रेलवे से ज्यादा आरामदेह और पुरसकून सफर पाकिस्तान में तो और कोई है ही नहीं। अच्छा, हाँ हाँ, लोग 15-15 दिन पुरसकून आराम करते हैं रेलगाड़ी में, जंगल में खड़ी हो जाती है, 1 सेकंड नहीं आगे पीछे हिलती, इतना सुकून होता है जंगल में। कभी कभी आवाज आ जाती है ओ ओ ओ, और अगर इस आवाज से कोई सवारी उठ पड़े तो ड्राइवर कहता है कि भाई जी ये गड्डी की नहीं फाख्ता की आवाज है, सो जाए सो जाए, आराम से, सो जाए। या कभी कभी ऐसी आवाज सुनाई देती है ओ, उस पे भी ड्राइवर तसल्ली देता है भाई जी इंजन नहीं किधर है, सो जाए सो जाए सो जाए। रेलवे के फोन बंद कर दिए जाए, ये तो ऐसे ही है बंदा किसी मुर्दे के बूट उतार दे। कितना मुश्किल होता है पैदल कब्रिस्तान जाना। अल्लाह माफ करे या अल्लाह माफ करे। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात शफाफ होंगे, मार्शल्लाह का रास्ता हम रोकेंगे। आहा हा हा हा, राना सनाउल्लाह साहब आपकी दोनों बातें वैसे मजाकिया हैं। अगर आप मार्शल्लाह का रास्ता रोकेंगे तो फिर अगले इलेक्शन तो जरदारी साहब ही कराएंगे, और इसका मतलब है कि जरदारी साहब जो शफाफ इलेक्शन कराएंगे आप उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और आपके मुंह से जरदारी साहब की तारीफ ऐसे ही है जैसे गवर्नर लतीफ खोसा साहब कह दें कि मेरे बाद अगर पाकिस्तान में कोई खूबसूरत आदमी है तो वो राना सनाउल्लाह है, बस। नाज़िम, खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। परवेज मुशर्रफ ने वतन वापसी के लिए कानूनी माहिरीन की टीम दुबई बुला ली। हेलो, परवेज मुशर्रफ साहब ने अपनी सारी पार्टी दुबई बुला ली है। सारी पार्टी नहीं बुलाई, सिर्फ उन्होंने अपने लीगल एक्सपर्ट्स बुलाए। दो ही उनकी पार्टी में बंदे हैं, दोनों ही लीगल एक्सपर्ट हैं, एक बैरिस्टर सैफ, एक फवाद चौधरी। हद हो गई है यार, मुशर्रफ साहब भी देखो क्या कर रहे हैं, सारी पार्टी अब दुबई बुला ली है उन्होंने। पीछे से अगर कोई पार्टी में शामिल होना चाहे तो फार्म कहां से लेगा जाए, कौन उसके फार्म फिल कराएगा बेचारे। या एकदम किसी ने कह दिया मुशर्रफ साहब चाहे जाके इक़्तिदार संभाले तो पीछे शेरवानी कौन से लवाएंगे। अजीज साहब, उन्होंने कानूनी मुशावरत के लिए बुलाया है। हाँ, उन्होंने कानूनी मशवरा करना है अपने एडवाइजरों से कि भाई जी अगर मैं वापस जाके इतने लोगों से स्पीकर पे खिताब करूंगा तो दफा 144 तो नहीं लग जाएगी, और अगर दफा 144 लग गई तो ऑडियंस ही पकड़ी जाएगी ना, लीडर तो नहीं पकड़ा जाएगा। ये उनकी ऑडियंस है यार, फतह का निशान है विक्ट्री। सारे लीडर ऐसे करते हैं, हर चीज को हमें गलत ना लिया करो। कानूनी मशवरे करने उन्होंने, अगर सारी पार्टी ने जिद की कि हमने जलसे पे इको रक्शे पे बैठ के जाना है तो फिर क्या बनेगा। या मेरे इस्तकबाल के लिए आने वाले सारे जुलूस को पुलिस ने चिंची से उतार लिया तो मेरी कानूनी पोजीशन क्या होगी। गैस का कम प्रेशर घरेलू सार्फिन के लिए बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया, खाना पकाने के मुतबादिल जराए इस्तेमाल होने लगे। हाय हाय हाय, गैस तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है, बाकी लोग बेचारे मुतबादिल जराए से ही रोटी पका रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने सारे बच्चों को सिगरेट लाइटर ला के दिए, कच्चा गोश्त लेके आता है, सब बच्चों को एक एक बोटी पकड़ा देता है, वो बेचारे सिगरेट लाइटर से बारबेक्यू कर करके खा रहे। अब तो इतनी थोड़ी गैस होती है, कुकड़ पकता नहीं, सिर्फ उसके गोडों की दर्द ठीक हो जाती है। अभी कल परसों मुझे हांडी पकाने का इत्तेफाक हुआ है। जी जी, इत्तेफाक ही हुआ होगा ना। हाँ, ये वो वाला इत्तेफाक कह रहा हूँ ना, इत्तेफाक में बरकत है। अच्छा। तो लो जी, मैंने हांडी में मुर्गा डाल के तो नीचे आग जलाई है, को 1.5 घंटे बाद आके मैंने हांडी का ढक्कन उठाया तो मुर्गे ने अंदर से कहा निगा हुआ वो रख दो ढक्कन। अच्छा अजीज साहब, मेरे पास मुतबादिल जराए के हवाले से एक तस्वीर भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग। दिखाइए जरा, लाइमन को अनोखा तरीका होगा। बहुत ही अनोखा, ये देखें। वाह 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 वाह। एक तो होता है ना बारबेक्यू, ये 4 बत्ती क्यों है। आज गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ इस्लामाबाद में बहुत पुरतशद्दुद मुजाहरा हुआ। इस्लामाबाद में मुजाहरा, फिर क़यादत तो मेरे मुर्शद ने की होगी।
قیادت نہیں کی, تمہارے مرشد نے عوام کو یہ راستہ دکھا دیا اپنے مسائل کے حل کے لیے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو, مظاہرے کرو, 4 دن بعد حکومت نوٹس لے گی اور 5ویں دن معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. بھئی جو آپ نے پٹاری میں سے سانپ 10 دن بعد نکالنا ہے وہ آج نکال لو یار. تو یہ تم بھی ذہن میں رکھو نا, یہ نہ ہو کسی دن میں آ کے اس صوفے کے اس پاوے کو آگ لگا دو اپنے مطالبات منوانے کے لیے. آپ کی کیا مطالبات ہیں عزیز صاحب؟ میرے مطالبات یہ ہے کہ اس سیٹ پہ میری عزت بحال کی جائے. گھر والا مطالبہ. میں مطالبہ صرف اتنا ہی کرتا ہوں جتنا مجھے پتا ہے کہ منظور ہو سکتا ہے. اچھا مطلب گھر میں نہیں ہوتا؟ نہیں, اس کی اب مجھے ٹینشن نہیں ہوتی, وہ تو اب میں انجوائے کرتا ہوں. پولیس اہلکاروں کو ویلفیئر فنڈ سے شادی الاؤنس کا اجرا بند کر دیا گیا. ہائے 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 ہائے, 10 دا راجا اپنے ایس پی دا پیارا, ایک سی الاؤنس دا سہارا تے ویر کیویں کوڑی چڑھے گا, کوڑی چڑھے گا ہو کیویں کوڑی. منت نہیں سی, کوڑی ضرور چڑھنا بھائی, کوڑی ضرور چڑھنا, پاویں نفری کیوں نہ اتنے کھڑنی پاویں, کوڑی ضرور چڑھنا. ایسا پھر آپ لوگ میڈیا والے بیٹھ کے کہتے ہیں پولیس رشوت لیتی ہے. دیکھیں ذرا, شادی کا ایک الاؤنس ملتا تھا وہ بھی بند ہو گیا. کرتے بند, کوئی بات نہیں, کرتے بند. اب دیکھنا ٹینٹوں والے آپ کے پاس آئیں گے, چاولوں والے آپ کے پاس آئیں گے, نائی آپ کے پاس آئیں گے, سنیارے آپ کے پاس آئیں گے, مانگے آپ ذرا کو پیسے مانگے ہم سے. دیکھیں ذرا, پولیس کا شادی الاؤنس بند کر دیا ہے. اب پولیس والے شادی کے موقع پہ اپنی جیب سے پیسے دیں گے, خوشی کے موقع پہ. ہائے 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 ہائے, اوے ہم تو گورکن کو پیسے نہیں دیتے, شادی پہ کیسے پیسے لگا دیں؟ کر دیں شادی الاؤنس بند کر دیں. ہمیں کیا یہ چاول, گوشت, ٹینٹ, تمبو, کناتے, ہر چیز لوگ گھر چھوڑ کے جائیں گے. رہ گیا نائی تے اللہ دے تیلے چوک کے لے آنے. اور سانو اس گل دا پتہ ہے کہ نائی دی چکوائی تے پکوائی دے کو جلے پیسے ہوندے, بلکہ کچھ ہاتھوں دے کے جائے گا تو جائے گا, پاویں 2 لاچیاں دے کے جائے گا, دے کے کچھ جائے گا. کسی کو جرت ہے پولیس والے سے پیسے لے, سوائے پانڈ کے. ایک پانڈ اور ایک صحافی, جنید صاحب اللہ تعالیٰ زندگی دے میں پاک لگ رہے ہیں, مولا خوش رکھے. ایک پانڈ اور ایک صحافی, وہ صرف پولیس والے کو پیسے لے سکتے ہیں, اور کوئی بندہ پیسے نہیں لے سکتا. میری جب شادی ہوئی ہے, پانڈا آ گئے, نام مراد میری جان لے چھوڑے. وہ میں نے 100 روپیہ نکال کے بھی دیا ہے. آگے سے مجھے کہتا مینو 500 دے کے چھڑیا سی, مینو 100 دے نے. وہ چرچ کے چکر میں ایک دفعہ پکڑ لیا تھا اس نے. بس یہ بات سنی ہے ایس پی صاحب نے, انہوں نے مجھے سلامی دینے کی بجائے شو کا نوٹس دے دیا. ناظرین, چند کمرشلز کے لیے لینا ہے یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. میں ہنی مون کی بجائے پولیس لین چلا گیا. ہائے ہائے ہائے. آپ جب عجیجی کا سیریس سیاسی تبصرہ سنیں گے تو آپ کے منہ سے ایک دم نکلے گا, عجیجی یو آر ٹو جینیس, بلکہ اس کو ڈبل کر لیں, یو آر 4 جینیس, ضرور کہیں گے آپ. اچھا, یہ جو گورنمنٹ ہے, جو حکمران ہیں سارے, انہوں نے جو کتنی دیر سے ایک روڑا ڈالا ہوا تھا نا, اور یہ جو میری طرح کے دوسرے دانشور بھی بتا رہے ہیں آپ کو کہ پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر شہید ہو کے جانا چاہتی ہے تاکہ اس کو آئندہ دوبارہ اچھے ووٹ مل سکے. شہید ہو کے نہیں, سیاسی طور پر شہید ہو کے جانا چاہتی ہے, سیاسی شہادت چاہتی ہے. وہی کہہ رہا ہوں یار, تو خالی شہید کہہ رہے ہو, خالی شہید کا کیا مطلب؟ دیکھو, اس نے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور نکالنی ہوتی ہے جس پہ کسی موڑ پہ یہ کو بدے کہہ رہی ہے. یار وہی کہہ رہا ہوں میں. اس پہ میرا خیال ہے کہ اشفاق پرویز کیانی صاحب جو ہیں, جنرل صاحب, انہوں نے وہ بیان دے کے کہ مارشل لا لگانے کا ہمارا کوئی موڈ نہیں, پانی پھیر دیا. یار میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سارے لوگ, بلکہ جو پیپلز پارٹی کے بہی خواہ ہیں, وہ خاص طور پر جنرل اشفاق پرویز کیانی کے اس بیان کا پہلا حصہ تو دیکھ رہے ہیں, پہلا حصہ بار بار ریوائنڈ کر کر کے سن رہے ہیں, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی مارشل لا کو انہوں نے مسترد کیا ہے. جو اس کا دوسرا جملہ ہے وہ کیوں نہیں سن رہے کہ مارشل لا کی افواہیں اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے. ہاں, اصل مسئلہ کیا ہے؟ کیا اصل مسئلہ وہ ہے جس پر اس وقت پوری قوم چیخو پکار کر رہی ہے کہ گڈ گورننس نہیں ہے, کرپشن ہے, جو عدالتی فیصلوں کا احترام نہیں ہے, یہ سارے اصل مسائل ہیں. اور اشفاق پرویز کیانی نے بالکل درست کہا ہے کہ اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے جو ہیں وہ شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. اور ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں,
کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ پیپلز پارٹی سیاسی شہادت چاہتی ہے، ہمارے بہت سینئر تجزیہ کار جو ہیں وہ بھی مسلسل اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن میں بہت احترام کے ساتھ ان تمام سیاسی تجزیہ نگاروں اور پنڈتوں کے یہ جو سیاسی تجزیہ ہے اس حوالے سے اس سے اختلاف کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جان بوجھ کے دانستہ طور پر ایک پلاننگ کے تحت سیاسی شہادت کے رتبے پر فائز ہونا چاہتی ہے. میں ایسا بالکل نہیں سمجھتا. پیپلز پارٹی، میرا انالیسز یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آخری دم تک اقتدار میں رہنا چاہتی ہے اور اگلے الیکشن تک اقتدار میں رہنا چاہتی ہے. اور زرداری صاحب کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ زرداری صاحب کی جو پلاننگ ہے سیاسی، جو انہوں نے جو اپنا روڈ میپ بنایا ہوا ہے، اس میں دور دور تک اس مرتبہ سیاسی شہادت شامل نہیں ہے. اگر ان کے دل میں یہ خواہش موجود ہوتی پیپلز پارٹی کی قیادت کے دل میں، تو اس کا عرصہ، اس کا وقت گزر چکا ہے. اس سے پہلے بہت اچھے مواقع زرداری صاحب کے پاس آئے تھے جب وہ سیاسی شہید کے رتبے پر فائز ہو سکتے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا. اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آج ایوان صدر میں جو آصف زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ آج سے 5-7 سال پہلے والے زرداری سے قطعی طور پر مختلف ہے. یعنی اس وقت تو زرداری صاحب یہ سوچا کرتے تھے کہ سیاسی شہادت کے رتبے پر فائز ہو کر عوامی مقبولیت حاصل کی جا سکتی ہے، نظام کے خلاف بغاوت کی جا سکتی ہے. لیکن جب سے وہ ایوان صدر میں بیٹھے ہیں انہیں اس طاقت کا احساس ہوا ہے، انہیں اس کرسی کی طاقت کا احساس ہوا ہے، تو ان کی سوچ میں بھی بہت یہ تبدیلی واقع ہوئی ہے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر مینوورنگ کرنا، الیکشن کو مینج کرنا ہزار گنا زیادہ آسان ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ پبلک میں جائیں اور وہاں عوامی ہمدردیاں حاصل کریں. اب وہ اس سوچ کے حامل ہیں کہ ایوان صدر میں بیٹھ کر، یعنی آپ اقتدار کے منبع پہ بیٹھ کر آپ معاملات کو زیادہ آسانی کے ساتھ مینوور کر سکتے ہیں. لا جی، اگر تم باہر سیکورٹی والوں کو ٹیلی فون نہ کرو تو میں لائمن تمہیں ادھر سے کوئی چیز مار کے دوڑ جاؤں. یار ساری دنیا کو اور بات کر رہی ہے، تم بکھری اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھ جاتے ہو. 1.5 اینٹ کی ایسی کوئی الگ بات بھی نہیں کر رہا. میں تمہیں بتاؤں پیپلز پارٹی کی یہ سینئر جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس بات پر یکسو ہے کہ یہ وقت جو ہے سیاسی شہادت کا وقت نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ زرداری صاحب کو بارہا وہ مشورہ بھی دے چکے ہیں سینئر جو قائدین ہیں پیپلز پارٹی کے، کہ اگر اس وقت ہم نے سیاسی شہادت کا راستہ اپنایا تو شاید ہمیں عوامی پذیرائی بھی نہ مل سکے، کیونکہ جو پبلک کے سینٹیمنٹس ہیں وہ حکومت کے خلاف بہت زیادہ چارجڈ ہیں. تمہارا مطلب ہے یہ جو مہنگائی، بے روزگاری اور یہ پٹرول اور گیس کی قلت اور بجلی کا ختم ہونا اور یہ آٹے دال چینی کا بحران جو ہے، یہ سارا کچھ ہے. ہاں، وہ اس لیے کہ ان تمام مسائل میں دبی ہوئی جو قوم ہے وہ بہت زیادہ آئینی منہ شگافیوں کو اہمیت نہیں دے گی. اگر کوئی آئین سے ماورا قدم اٹھایا گیا تو پیپلز پارٹی کی اپنی لیڈرشپ کا یہ کہنا ہے کہ عوام اس پر زیادہ دھیان نہیں دیں گے. اور یہ جو تمہیں بہت زیادہ لیڈر جو ہیں وہ شعلہ بیانیاں کرتے ہوئے ٹی وی سکرین پر نظر آتے ہیں، وہ بھی صدر زرداری کو مشورے دینے میں سب سے آگے ہیں کہ ہمیں مفاہمت کا راستہ اپنانا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کرنے چاہیے. میں بات یہ سیانی کر رہا ہے، اس پہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کا ماتھا چوم لوں، مگر نہیں. کیوں؟ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ تم مجھے اپنی اینک دے دو، میں صاف کر کے واپس کر دوں. اتنی محبت میں فرما سکتا ہوں بس. کیونکہ واقعی حکمرانوں میں چند لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے نیوٹن کے اس کلیے پہ عمل کیا ہے، رب جی دتیاں گاجراں تے رمبا وچ ہی رکھ. مگر یار جنید پیپلز پارٹی کے مخالفین جو ہیں نا، وہ تو مسلح ڈا کے تو دعائیں مانگ رہے ہیں تڑا تڑ کے، یا اللہ پیپل پارٹی کسی طریقے سے چلی یا فٹاٹا بھی چلی. اچھا چلو میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں. اگر آج کوئی پاکستان میں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا مخالف ہے، اس کی جینوئن خواہش کیا ہونی چاہیے اگر وہ دل سے پیپلز پارٹی کی مخالفت کرنا چاہتا ہے؟ اس کو وہ یہ دیکھنا چاہے گا کہ پیپلز پارٹی سیاسی شہادت کے رتبے پر فائز ہو جائے؟ نہیں، یہ تو نہیں چاہیے جس طرح تم کہہ رہے ہو. تو میرا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس کے لیے کوئی بھی دلیل تلاش کر کے لائے کہ جی ملکی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، کرپشن اور بیڈ گورننس سارا کچھ لے ہے، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس کو، اس حکومت کو 5 سال کی مدت پوری کر لینے دی جائے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ ایک بار یعنی آپ خود موقع فراہم کر رہے ہیں پیپلز، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی خود سیاسی شہادت نہیں چاہتی، لیکن اس کے مخالفین یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سیاسی طور پر شہید ہو کر دوبارہ عوام کی عدالت میں جائے. یعنی سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کے مخالف ہو، آپ کی تو خواہش ہونی چاہیے بلکہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ پیپلز پارٹی اپنی ٹرم پوری کرے اور پھر عوام کی عدالت میں جائے.
یہ کون سی پیپلز پارٹی کی مخالف ہے؟ چاہے وہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہو, چاہے عوام کی طرف سے ہو, آپ ایک بار تو اس کو موقع دیں. اب میرا تو سیدھا سادہ سا ایک سوال ہے کہ پیپلز پارٹی کے موجودہ دور حکومت میں ادارے جس خرابی کی نہج تک پہنچ چکے ہیں, اس سے زیادہ مزید خرابی کیا واقع ہو جائے گی یار؟ اب تو یہ کھینچا تانی اتنی بری لگنے لگ گئی ہے. میں ابھی وہ چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ جوید ہاشمی صاحب کو کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے, کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ناراض ہیں, مجھے نواز شریف سے کوئی گلہ نہیں. سعد رفیق اپنے گھر لے گئے ہیں ان کو منانے کے لیے. ہائے یا اللہ, یہ کیا بن گئی ہیں آپ کو؟ پرائمری کلاس کے بچے لگ رہے ہیں سارے یار. دیکھو نا, اگر جوید ہاشمی صاحب کو 30 40 50 60 70 سال بعد یہ احساس ہوا ہے کہ نون لیگ جو ہے یہ غلط ہے, مجھے طریقے انصاف میں چلے جانا چاہیے, تو اس کا کیا تماشا ایک دم لگ گیا ہے. میں جاوید ہاشمی صاحب کا بہت بڑا مداح ہوں اور ان کی جو سیاسی خدمات ہیں, ان کی جو جرت مندی ہے, اس کا معترف ہوں. لیکن یہ جو جاوید ہاشمی صاحب آج جس موقف کا دبے لفظوں میں اظہار کر رہے ہیں, کیا یہ اچھا ہوتا ہے اگر وہ مینار پاکستان والا جو جلسہ تھا عمران خان کا, اس سے چند دن پہلے اس موقف کا اظہار کر دیتے؟ یار اسی تمہاری بات پہ تو جو سینئر سیاسی مبصرین ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ فضول حرکت کی ہے تم نے. تو یہ کون سی اچھی حرکتیں ہو رہی ہیں سیاست میں جو میں فضول حرکت نہ کروں بھائی؟ انڈیا میں لینی ایک چھوٹی سی بریک. جی عزیز صاحب, آج آپ کی پٹاری میں کس قسم کی مخبری ہیں؟ ڈش 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 ڈش. تن ڈولے میرا من ڈولے میرے دل کا ہوا کرا. یہ تو غلط سام بن گیا. لو جی, پٹاری سے جو پہلا سانپ نکال رہا ہوں اس کی طبیعت ذرا ہی رانجے والی ہے. اچھا, رومانوی سانپ ہے وہ. اچھا اچھا اچھا. اس کی لو سٹوری کچھ ایسے ہے کہ ایک پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس صاحبہ جن کی تڑا تڑ ٹرانسفر ہو رہی ہے, کبھی اس شہر کبھی اس شہر کبھی اس شہر, انہوں نے اسلام آباد کی ایک عدالت میں اپلیکیشن دی ہے کہ جناب مجھے کافی عرصے سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا, کبھی میری ادھر ٹرانسفر کر دیتے ہیں, کبھی ادھر کر دیتے ہیں, کبھی ادھر کر دیتے ہیں, اور کافی ساری شائدیں بتائی ہیں انہوں نے. اچھا, مگر مخبر میرا یہ بتاتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مصوفہ ہیں ایک ہائی لیول کی شخصیت ہیں, ان کے ساتھ ان کا رومانٹک ٹیلی فون چل رہا ہے. رومانٹک ٹیلی فون کیا؟ یار ٹیلی فون کال دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک کال کریں تو آگے سے آتا ہے ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ, اور جو رومانٹک ٹیلی فون ہوتا ہے اس میں آتا ہے کہ آلویز ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ. لو جی, اس رومانٹک ٹیلی فون کا نمبر جو ہے وہ ان اعلیٰ شخصیت کی بیگم صاحبہ نے ایک دن دیکھ لیا. اب مخبر میرا یہ کہتا ہے کہ اس موصوفہ کو وہ جو بیگم صاحبہ ہیں وہ ایک جگہ ٹیک کے نہیں بیٹھنے دیتی. ان کو یہ ہے کہ کہیں پھر یہ رومانٹک کال نہ ملے, وہ کبھی ادھر کو ٹرانسفر کرا دیتی ہیں, کبھی ادھر کو, کبھی ادھر کو, کبھی. چلو چھوڑو اس بات کو. لو جناب, جو دوسرا سانپ میں چھوڑ رہا ہوں جی, وہ سانپ جو ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے. ایک میں نے مخبری فرمائی تھی, نہیں عرض کی تھی, آڈینس بھی بیٹھی ہے, تم اکیلے ہوتے تو میں نے فرمانا ہی کہنا تھا. میں نے یہ مخبری عرض کی تھی آڈینس کہ ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے جو ایز ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے گجرانوالا ورک کر رہے تھے اور ریٹائر ہو گئے تھے, جن کا نام گل سنوبر ہے, وہ ریٹائر ہونے کے بعد یہ پاجنس کر رہے ہیں جسے انگلش میں کہتے ہیں واک اینڈ رن کر رہے ہیں کہ دوبارہ ڈیپوٹیشن پہ آئے. اور انہوں نے طریقہ کار یہ اپنانا ہے کہ وہ پہلے نادرا میں اپنا بھرتی ہوں گے اور اس کے بعد ڈیپوٹیشن پہ واپس آئی ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے گجرانوالا تعینات کر دیے جائیں گے. عقل مند بہت ہے وہ, اس کے علاوہ ایف آئی اے چلتی نہیں ہے. لاہور جب میں نے وہ مخبری عرض کر دی تو جو چیئرمین نادرا ہیں انہوں نے مہربانی کی, انہوں نے کہا بھائی جی میں نے تو اس بندے کو اپنے محکمے میں نہیں لینا. اچھا, مگر وہ جو بھائی صاحب ہیں انہوں نے شیکسپیئر کا وہ کال سنا ہوا ہے, ایک در بند تھے 100 در کھلا. شیکسپیئر
ہاں یہ شیکسپیئر نے کہا تھا 1 door close and 100 doors open. لاہور اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر پولیس فاؤنڈیشن بھرتی ہوئے ہیں اور ادھر سے وہ ڈیپوٹیشن پہ آ گئے ہیں دوبارہ ڈپٹی ڈائریکٹر FIA گوجرانوالا. حالانکہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کون سا قانون یار, جو کرنا ہوتا ہے کر لیتے ہیں. قانون چھوڑو, قانون شانون چھوڑو, اگلی مخبری سناؤ تو. یہ آواز بلند کرے گا بے شک کی آواز اس کے گھر والے بھی ڈر سکتے. چلو کر لے پھر عزیزی آواز بلند. قانون یہ ہے جناب کہ بندہ کانٹریکٹ بیس پہ جس محکمے میں بھرتی ہوتا ہے اسی میں اس نے نوکری کرنی ہوتی ہے, وہ قانوناً ڈیپوٹیشن پہ کسی اور محکمے میں نہیں جا سکتا. یہ کہ آواز پھیل گئی ہے, جی پھیل گئی. برکت پڑے نہ پڑے اللہ وارث ہے, کسی نہ کسی دن تو یہ کی کوئی سنے ہی گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے نا انشاءاللہ. اگلی مخبری جو یہ سنا رہا ہے ضرور سنائے گا, بشک اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑے سنائے گا یہ چونکہ یہ کا ایمان ہے. تجھے حکم آیا لا الہ الا اللہ. لو جی سندھ میں پرموشن بورڈ نے 8 DSP حضرات کو جو 17ویں گریڈ کے تھے 18ویں گریڈ میں ترقی دینے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا. اس نوٹیفیکیشن کو بعد میں CM صاحب نے اپروو کرنا ہوتا ہے, جس کے بعد اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے اور وہ چیف سیکرٹری صاحب کے تھرو CM کے پاس جاتا ہے. ڈائریکٹ اگر کوئی لے کے جائے تو کام علی شاہ صاحب اپنا کتا کھول دیتے ہیں. لو جی وہ لیٹر اب چیف سیکرٹری صاحب کے پاس ہے, کوئی 7 مہینے سے پڑا ہوا ہے. دسمبر کی 9 تاریخ کو انہوں نے چیف سیکرٹری صاحب کے جو سیکرٹری صاحب ہیں ان کو ایک دفعہ پھر ریمائنڈر دیا کہ حضور وہ میں نے بتایا تھا وہ 8 بندوں کو پرموٹ کرنا ہے, پرموشن بورڈ نے کہا ہوا ہے, اس کا کیا کیا ہے ذرا تھوڑا سا. CM صاحب جب خوشی کے موڈ میں ہو ان کو بتا دے. اب مخبر میرا یہ بتاتا ہے کہ بیچ میں چند بندے پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ لیٹر رکوایا ہوا ہے, اور وہ جو 8 SP حضرات ہیں جو ہو چکے ہیں ہمیں نام کئی اور جن کو آپ محلے میں چھیڑنا شروع ہو گئے ہیں, سنا SP اور چند تارا کتھے ہی ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جی سانو کچھ لاؤ پھر لیٹر اگے جائے گا. اس کو انگلش میں بھی کہتے ہیں کہ لاؤ کہ کیا انگریزی ہے یار, ہنسا نہ کرو, انگریزی میں بھی سنانا پڑتا ہے. سانو کچھ لاؤ کہ کیا انگریزی ہے. میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. یہ دیکھا بریک لے لیا, میری عزت نہیں بحال ہونے دی. ناظرین سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ عیی کو ہار اور پھولوں کے ساتھ دیکھ کر جو شروع میں ہی ایک دم سیٹوں سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں, خدا کے واسطے اس عاجز کے لیے یہ نہ کیا کریں. یہ خاکسار تو آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوتا ہے, آپ کو تکلیف دینے کے لیے حاضر نہیں ہوتا. بیٹھ جائیں پلیز, تشریف رکھیں, اتنی عزت مجھے نہیں چاہیے, آپ کی محبت ہی میرے لیے بڑی عزت ہے. پلیز تشریف رکھیں, نعرے نہ لگائیں, پلیز بیٹھیں. ویورز کے ہاتھوں میں اظہار محبت کے لیے کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ اگر تم اس ٹی وی میں سے باہر نکل کے دیکھ لو گے نا کہ کس قدر لوگ جذباتی ہو کے پھولوں کے ٹوکرے لے کے کھڑے ہیں. پھول نہیں ہے, تم سڑ کے سوا ہو جاؤ. وہ پھول نہیں ہے بھائی, زردی والے پھول ہیں. پھول بے شک پتیوں والے ہوں, بے شک یردی مائل ہوں, پھول ہی ہوتے ہیں. ناظرین آج کا کلام پیش خدمت ہے. پھر دیکھیں شروع میں ہی واہ 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 واہ, ابھی کچھ سنایا بھی نہیں تو واہ 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 واہ. مذاق اڑاتے ہیں تمہارا, مذاق اڑاتے ہیں تمہارا. نہیں ناظرین سیریس ہیں, آئی نو دیٹ. ناظرین یہ جو پورے ملک میں جلسوں کی ایک لہر آئی ہوئی ہے, اس جلسہ کلچر کے لیے یہ ایک نظم پیش کر رہا ہے. کہیں تھوڑی رہی پبلک تو بستی اور پھڈا ہے, بڑے جلسوں کا دور آیا ہے, جلسہ میرا وڈا ہے. اگر ہو 150 بندہ بتائیں بے شمار اس کو,
لگا کر 400 کرسی گنائے 20,000 اس کو، لگی ہے دوڑ چل نکلے ہیں سب اس کمپٹیشن پر، رہے جلسہ میوزک چارٹ پہ پہلی پوزیشن پر، جسے دیکھو یہی دعویٰ کہ اگلی میری واری ہے، کہیں پہ لگ پلنگ جاری کہیں پگڑی اتاری ہے، پرانے کھوکھلے ناروں تلک ان کی اڈاری ہے، جسے لیڈر سمجھ بیٹھے تھے چنچی کی سواری ہے۔ ہائے 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 ہائے، تشریف رکھیے ابھی نیم کافی ساری ہے، گسا ہے ماما پی پی میں تو چاچا کاف کا ممبر، بھتیجا خان کا عاشق اور اپنی نون سے یاری، انہیں بس غرض اپنی سیٹ کو ہے سیف کرنے سے۔ ہائے ہائے ہائے، یور ٹینشن، یور ٹینشن، ذرا زور سے پلیز، ہتھوڑا پکڑ لوں؟ وہ میں کروں گا۔ انہیں بس غرض اپنی سیٹ کو ہے سیف کرنے سے، وہی پہ جا پہنچتے ہیں جدھر کا زور ہے پاری، نہ جانے کیوں عوام الناس کی بھی مت ماری ہے، کہ خاکی ان کی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہائے 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 ہائے، اور تیرے صدقے جاؤں اے کیا یہ مصرے تو کس قدر آرام سے اپنی شاعری میں یوز کر لیتا ہے۔ ہائے ہائے، جیسے کوئی چلاک بندہ کسی کا ہاتھ ہلا رومال اپنے سکوٹر کی گدی پہ نہیں یوز کر لیتا۔ عرض کیا ہے نہ جانے کیوں عوام الناس کی بھی مت ماری ہے، کہ خاکی ان کی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، وہی سردار بن جائے گا جس کا ڈیرا بڑا ہے، بڑے جلسوں کا دور آیا ہے جلسہ میرا بڑا ہے۔ واہ 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 واہ، یار اتنا مجھے سردیوں میں گرم شاور کے نیچے نہیں مزہ آتا جتنا ان پھولوں کے نیچے مزہ آتا۔ اوف اوف میرے امال تھا۔ عرض کیا ہے منگائے لاریاں بھر بھر کے پبلک دوجے شہروں سے، منگائے لاریاں بھر بھر کے پبلک دوجے شہروں سے، لدے ہیں مفت خوابوں کے یہ راشن دوجے شہروں سے، بٹے ہیں قیمے والے نان سب کو ویگنوں میں ہی، گسے ہیں دادے پوتے بیٹے ابے ویگنوں میں ہی، ابھی سب نے لیا 100 روپیہ بھی اگاں ہو کر، پلائیں بوتلیں بھی راستے میں مہرباں ہو کر۔ ہائے ہائے ہائے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ تجھے ادھر بھی بوتل نہ نصیب ہوئی۔ ہائے ہائے ہائے، پلائیں بوتلیں بھی راستے میں مہرباں ہو کر، کہا ایک ایک سے گل سن لو ہماری تم اڑاں ہو کر، اکیلے پھر رہے ہو یوسف بے کارواں ہو کر، ہمارے ساتھ آ جاؤ مزہ تم کو کرائیں گے، ہمارے ساتھ آ جاؤ مزہ تم کو کرائیں گے، ختم جلسہ ہوا تو شہر بھی پورا گھمائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تیری خواہشیں بھی اس نیم کے اندر محفوظ ہیں۔ ختم جلسہ ہوا تو شہر بھی پورا گھمائیں گے، چلو آ جاؤ بس میں انقلابی دور آیا ہے، ابھی جلسے کی خاطر قورمہ بھی ہو رہا آیا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ ہائے 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 ہائے، جالس تو ہو رہے ہو۔ جالس چھوڑو، شاعری ایک زبان میں کیا کرو، جو پنجابی سندھی ہند کو پشتو بلوچی سب مکس کر دیتے ہو۔ یہ وفاق کی علامت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مگر جب واپسی ہوتی ہے تیور اور ہوتے ہیں، مگر جب واپسی ہوتی ہے تیور اور ہوتے ہیں، وہی جو شیر لگتے تھے وہ ٹگے اور کھوتے ہیں، اتارا راستے میں کیونکہ بس کا پھیرا وڈا ہے، بڑے جلسوں کا دور آیا ہے جلسہ میرا وڈا ہے، جلسہ میرا وڈا ہے، جلسہ میرا وڈا ہے، جلسہ میرا وڈا ہے۔ ایسے تو منہ بھی میرا ہی وڈا ہے مگر جلسہ میرا وڈا ہے۔ کھچا کھچ بھر گیا پنڈال اب محفل سنورنی ہے، شروع میں چھوٹے چھوٹے چمچوں نے تقریر کرنی ہے، یہ چمچے مفت میں ایویں لگانے بڑک آ جائیں، خوشامد سے بھرے کبے کریں یہ رات بھر کائیں، بڑے ہی شوق سے چاہے بڑا رٹا لگاتے ہیں، بڑے ہی شوق سے چاہے بڑا رٹا لگاتے ہیں، مسلسل 8 دن گھر میں ریہرسل کر کے آتے ہیں، کبھی شیشے کو بچوں اور بیوی کو سناتے ہیں، محلے دار واقف کار سب کے کان کھاتے ہیں،
پھر اس کے بعد بھی رکھتے ہیں کاغذ سامنے اپنے، مگر پھر بھی غلط پڑھتے ہیں، اکثر بھول جاتے ہیں، لرزتے ہاتھ اور آواز پبلک لوڈ پر ان کی، لگی رہتی ہیں ٹانگیں وائبریشن موڈ پر ان کی۔ ہائے ہائے ہائے، اور یہ الیکٹرانک شعر بھی لکھتا ہے تو، اور تیرے صدقے جاؤں ہے۔ ہوئی تقریر میں یوں مکس پرچی راشنوں والی، ہوئی تقریر میں یوں مکس پرچی راشنوں والی، انہوں نے لوڈ شیڈنگ پر یہی تقریر کر ڈالی۔ میرے منشور میں ہے 2 کلو آلو پیاز ادرک، چکن کے ساتھ دھنیا، مفت مرچیں ساتھ ہے پالک۔ ہائے 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 ہائے، میرے منشور میں ہے 2 کلو آلو پیاز ادرک، چکن کے ساتھ دھنیا، مفت مرچیں ساتھ میں پالک۔ لگا جو ہاتھ مائک پہ کرنٹ آیا لگا جھٹکا، پھر اس کے بعد تو بس بیپ ہی چلنے لگی گویا۔ انا سارا ہی جلسہ بالغوں کے واسطے بوتا، ڈبویا ایسے ہونے نے، نہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ آیا یہ ہائے، تشریف رکھیں، بیٹھے بیٹھے ناظرین، ابھی نیم جاری و ساری ہے، تشریف رکھیں۔ ہر کیا ہے، ڈبویا ایسے ہونے نے، نہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا، ذرا سی بیپ اور جملہ وہاں بتھیرا وڈا ہے، بڑے جلسوں کا دور آیا ہے، جلسہ میرا وڈا ہے۔ کوئی تقریر کب سنتا ہے، سب بیزار بیٹھے ہیں، سب اگلی کرسیوں پہ سارے رشتہ دار بیٹھے ہیں، اٹھا کر اپنی کرسی اور 1-2 ساتھ والوں کی سبھی دڑکی لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہ تیرے صدقے چلا جاؤں ہے، واہ واہ واہ۔ اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، اٹھا